ابرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اہل نجران میں سے ایک عیسائی زندہ بچا، اس کا نام تھا دوست سلمان۔ کسی طرح وہ کیسر کے دربار میں پہنچا۔ کیسر عیسائیوں کے عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ تھا۔ سارا واقعہ اسے بتایا کہ یمن کے بادشاہ نے جران کے سارے عیسائیوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ مدد کی فریاد کی۔ کیسر نے کہا تمہارا علاقہ دور ہے، براہ راست ادھر سے فوج بھیجنے کی بجائے میں آپ کے قریب حبشہ کے نجاشی کو تعاون کے لیے لکھتا ہوں۔ دوست سلمان کیسر کا حکم نامہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے 70,000 فوج جمع کی، اریاد کو اس فوج کا کمانڈر بنایا اور یمن پہ حملے کے لیے بھیج دیا۔ اس فوج میں اریاد کے ساتھ ابرہہ اشرم بھی تھا۔ اریاد نے سمندر کو کشتیوں سے پار کیا، یمن کے ساحل پہ فوج اتاری اور زنواس کو شکست دے کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ اریاد کئی سال تک یمن کا حکمران رہا، پھر ابرہہ نے بغاوت کر دی۔ حبشہ کی فوج 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ جنگ و جدل کی نوبت آ گئی۔ جنگ شروع ہونے لگی تو ابرہہ نے اریاد کو کہا ایک تجویز ہے۔ اریاد نے پوچھا کیا؟ ابرہہ نے کہا دونوں طرف ہماری فوج ہے، ہم لڑے تو دونوں طرف تباہی ہے۔ ایک طریقہ ہے۔ اریاد نے پوچھا وہ کیا؟ ابرہہ بولا ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ہماری فوجیں کھڑی دیکھیں، جو جیت گیا دونوں طرف کی فوجیں اس کی۔ اریاد مان گیا۔ ابرہہ چالاک اور عیار آدمی تھا، پست قد کا، بھاری بھرکم سیاہ چہرہ۔ اریاد خوش عقل، لمبا، بہادر آدمی تھا۔ دونوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ اریاد نے کوئی چالاکی نہ کی۔ ابرہہ نے اپنی پشت پہ اپنا ایک غلام عتودہ کھڑا کر لیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ اریاد نے وار کیا، برچھے سے ابرہہ کا ناک اور اوپر والا ہونٹ کٹ گیا۔ اسی سے اس کا لقب اشرم پڑا۔ ابرہہ کے پیچھے چھپا غلام عتودہ فوراً اریاد پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں طرف کی فوج کے دھڑوں نے ابرہہ اشرم کو حاکم مان لیا۔ اریاد کی ابرہہ نے دید ادا کر دی۔ یہ خبر شاہ حبش کو ملی تو سخت خفا ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ یمن کی مٹی کو رون دے گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ابرہہ مکار آدمی تھا۔ اسے شاہ حبش کے غصے کا علم ہوا تو ایک تھیلے میں یمن کی مٹی ڈالی اور اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کے اوپر رکھے اور اسے شاہ حبش کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ ساتھ خط تھا، عالی مرتبت، اریاد آپ کا غلام تھا، میں بھی آپ کا غلام ہوں، ہمارا آپس میں اختلاف تھا، میں آپ کے مفادات کا زیادہ حامی اور محافظ ہوں، زیادہ مطیع اور تابع فرمان ہوں، آپ کے حلف کا علم ہوا، اپنے سر کے بال کٹوا کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، ساتھ ارض یمن کی خاک سے بھرا ہوا تھیلا ہے، آپ اس مٹی کو روند کر اور میرے کٹے بالوں کو اس مٹی میں ملا کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ شاہ حبشہ راضی ہو گیا اور ابرہہ اشرم کو یمن میں راج کی اجازت دے دی۔ یہ 543 عیسوی کی بات ہے۔ ابرہہ کے دل میں کھٹکا تھا کہ شاہ حبش کو راضی رکھنا ہے۔ اس نے صنعا میں ایک عظیم الشان کلیس نام کا ایک چرچ تعمیر کروایا۔ اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ وہ اربوں کو کعبے سے موڑ کے اس چرچ کی طرف لائے گا۔ اس نے کلیس کی تعمیر و تزئین کی روداد بھی شاہ حبش کو لکھی۔ کہتے ہیں ابرہہ کے اس مکتوب کا علم مکہ کے پڑوس میں رہتے ایک کنعانی عرب کو ہوا تو اس نے انتقام میں کلیس کے اندر گندگی پھیلا دی اور واپس حجاز چلا گیا۔ ابرہہ کو علم ہوا تو بہت مشتعل ہوا۔ نہایت غضبناک ہو کر اس نے حلف اٹھایا کہ وہ کعبے پہ حملہ کر کے اسے مسمار کر دے گا۔ یہ 571 عیسوی کی بات ہے۔ وہ 60,000 سپاہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اپنی دہشت دکھانے کے لیے ایک ہاتھی بھی اپنے ساتھ رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک سے زیادہ ہاتھی تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ 11 ہاتھی تھے۔ بہرحال ایک ہاتھی کا ہونا طے ہے۔ کئی عرب فوجیں اس کی فوج کی راہ میں مزاحم ہوئی مگر اس کے لشکر کے سامنے نہ ٹھہر سکیں۔ ذوالفقار اشراف یمن میں سے تھا، وہ راہ روکنے آیا مگر ہار گیا۔ ابرہہ اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا مجھے قتل کر کے کیا ملے گا، زندہ ساتھ رکھ لو، شاید کبھی میری مدد درکار ہو۔ ابرہہ مان گیا، گرفتار کر کے ساتھ لے گیا، مارا نہ۔ خشتم کے علاقے میں اس کی فوج پہنچی تو نفیل کچھ عرب قبائل شہران اور ناحس کو لے کر ابرہہ کو روکنے آ گیا مگر وہ بھی شکست کھا گئے۔ اس نے بھی ذوالفقار کی کہانی سنی تھی، اسی کی طرح اس نے بھی درخواست کی اور قیدی بن کر ابرہہ کے لشکر میں ساتھ چلتا گیا۔ وہ لشکر طائف پہنچا تو وہاں بنی ثقیف کا سردار مسعود بن محتب شہر کے باہر آ حاضر ہوا، بولا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا بت خدا لات وہ معبد ہے جسے آپ تباہ کرنے نکلے ہیں، آپ جس کعبہ کو گرانے آئے ہیں وہ مکہ میں ہے، ہم آپ کے ہمراہ گائیڈ روانہ کرتے ہیں۔ ابرہہ نے تجویز مان لی۔ بنی ثقیف نے بورے-غال کو مکہ کی راہ بتانے کے لیے ابرہہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مغمس تک بورے-غال ابرہہ کی فوج کو لے گیا۔
वहां आकर उसे मौत आ गई, वहीं उसे दफना दिया गया। अरब आज तक इस जगह पे इसकी कब्र को पत्थर मारते हैं कि वो बुरा आदमी था, क्यों मक्का का रास्ता बताने अबरा के साथ आया। मकबस में अबरा ने पड़ाव डाल दिया। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।